ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ گیمز کھیل کر، آن لائن جو گیمز کھیل کر پیسے کماتے ہیں، کیا یہ پیسے جائز ہے ناجائز ہے، اور کیا ان پیسوں سے کوئی ہم چیز خرید سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، گیمز کے حوالے سے اس کے ذریعے سے جو پیسے ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک کامل مذہب ہے، اور یہ جس طرح ایک انسان کی آخرت کو سنوارنے کے اصول بتاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر اس نے اپنی دنیا کس طرح سنوارنی ہے اور کیا اسے دنیا کے اندر وہ کام اختیار کرنے چاہیے جو اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے، روحانی نشو و نما کے لیے، سب چیزوں کے لیے بہتر ہوں۔ اسلام نے ان کھیلوں کی اجازت دی کہ جن کے ذریعے سے ایک تو انسان کا بدن یہ چست ہوتا ہو، اس کے اندر توانائی آتی ہو، اور وہ سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو جائے، اس کے ذریعے سے اس کو عبادت کے اندر قوت حاصل ہو۔ پھر وہ کھیل اس طرح کے جو بندے کو اللہ کی یاد سے بالکل غافل نہ کر دیں کہ وہ ان میں ڈوب کر رہ جائے، اور اسے پھر نہ نمازوں کا ہوش ہو، نہ اسے دیگر حقوق کی ادائیگی کا ہوش رہے، جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے کھیل وہ درست ہو سکتے ہیں کہ جس میں اسلام کے اصولوں کی پابندی کی جائے، اور ایک حد تک، ایک لمٹ تک کھیلنے کی شریعت مطہرہ نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ جو ان کی پابندی کر سکیں۔ ورنہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، ایک تو ان میں بڑی تعداد کے اندر کھیل وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی ذہنی نشو و نما کا سبب تو بنتے ہی کم ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اس میں کوئی نشو و نما نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور بالخصوص جو یہ ویڈیو گیمز کھیلے جاتے ہیں موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جو یہ گیمز کھیلتے ہیں، یہ تو ایک تباہی ہے۔ یعنی اس کے ذریعے تو جو ذہن ہے اس کی توانائی ساری کی ساری اسی پہ صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا جسم جو توانائی چاہتا ہے کہ اس کے سارے جسم کو، ہر حصے کو توانائی حاصل ہو، جب یہ لوگ گیم کے اندر لگتے ہیں تو دماغ کی جو ساری توانائی ہوتی ہے وہ ساری اسی پہ صرف ہو جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، اور سارا جسم اس کی وجہ سے یہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ بہت سو کو طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور بڑی آزمائش کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد جب ایسے لوگ ان گیموں کے اندر لگتے ہیں، کھیلنا شروع کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان کے گھنٹوں اسی کام کے اندر گزر جاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ ہرگز ایسے گیمز کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسا لہو جو ہے یہ بالکل باطل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسلمان کے ہر لہو کو یہ باطل قرار دیا ہے، سوائے چند کھیلوں کے۔ وہ کھیل کہ جن کے اندر جسمانی نشو و نما موجود ہے، جو بعد میں دین اسلام کے لیے اس کے کام آ سکتے ہیں، جسم توانا رہتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ عبادت کے اندر قوت حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ غفلت کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔
تو علماء نے پھر ان کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں. اچھا، اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ گیم تو ہے لیکن اب اس سے پیسے، جی وہی میں کر رہا ہوں. تو جب کھیلنے ہی کی اجازت نہیں، یہ وہ لہو و لعب ہے جو ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت ہی نہ ہوئی، تو اب اس کے ذریعے سے، اس لہو و لعب کے ذریعے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں وہ بالکل واضح طور پر حرام ہیں. اور وہ پیسے جو آپ نے حاصل کیے ہیں یہ آپ پر لازم ہے کہ اگر مالک کو آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا کہ اسی رقم کو یہ صدقہ کیا جائے. ٹھیک. مزید سوال. میرا نام محمد حسین ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سفر کے مہینے میں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ سمندر پار کرنا چاہیے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے. سمندر پار کرنا چاہیے، جہاں سمندر نہ ہو وہ کیا کریں گے بیچارے، اور جہاں ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنا پورا کراس کرنا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے نیٹی جیٹی کے پل وغیرہ سے نکل جائیں تو وہ کراس کر کے چلے گئے. یہی ہو گیا. یہ بہت ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے اس طرح، یہ عوامی رومر ہے. تو بہرحال اول تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہی باطل ہے نا، یہ اعتقاد ہی باطل ہے، یہ خیالات ہی غلط ہیں، اسلام کے بالکل منافی ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کا نظریہ رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں بندے کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ شروع کے 13 دنوں کو تو یہ 13 تیزی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بلائیں زیادہ آتی ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی توہمات کے رد کے لیے واضح طور پہ فرمایا لا سفر، سفر کچھ نہیں، یعنی سفر کے اندر کوئی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ نازل نہیں ہوتی. جیسے دوسرے مہینے ہیں اسی طرح سفر کا مہینہ ہے. تو اگر سمندر آپ کراس کرتے ہیں، پار کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، بھلے پار کریں، لیکن یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ذہن بنائیں کہ اس میں بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اس لیے میں سمندر کے پاس سے گزرتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ یہ بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ایک سوال ہے کہ قبر میں قبر کو کھود رہے تھے تو اسی میں ہی ہڈیاں نکل آئی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ اسے بند کر دینا چاہیے. ظاہر اس کا ہڈیاں نکلنے کا سیدھا مطلب ہے کہ اس کے اندر پہلے سے کوئی میت بدفون ہے، تو اب اس کو بند کریں، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں فوری طور پر، اور اپنا جو آپ کی میت ہے اس کو کسی اور جگہ پہ دفنائیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی کچھ وصیتیں بھی کر جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں قبر چونکہ اتنی پرانی ہو چکی ہے، کوئی 20 سال ہے، کوئی 25 سال، کوئی 50 سال، تو ایسی وصیت کر کے جانا کہ مجھے اس کی قبر میں ہی دفن کر دینا، کیا کہتے ہیں؟ تو بالکل غلط ہے یہ وصیت، اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. جائز کی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ مردے کو دفنا دیا، میت کو دفنا دیا، تو اب اندر کے جو بھی معاملات ہیں ہمارے لیے غیب ہو گیا، وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے جو اندر چل رہا ہے. قبر کھولنے کی علماء نے کسی صورت بھی اجازت نہیں دی، صرف اور صرف اس صورت میں جب کہ کسی نے کسی کی ذاتی زمین کے اندر دفنا دیا اپنی میت کو، اور اب وہ بندہ راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی یہاں سے آپ اسے نکالیں، تو پھر اس صورت میں وہاں سے اس کی قبر کھود کے اسے نکالا جائے گا. ورنہ اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی کی قبر کھود کے اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، یا اسی کی قبر کے اندر کسی اور کو دفنا دیا جائے. یا اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات قبر نیچے ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ کھولتے ہیں، دستی دوبارہ کھول کے پھر اس کو بناتے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے. اوپر سے ہی اس کو صحیح کریں گے، اوپر سے ہی تختے لگا کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، کھولنے کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی حوالے سے ان کو نہیں پتہ، یہ انہوں نے گئے گورکن کو تو چونکہ سب قبروں کے حال احوال پتہ ہوتے ہیں نا، کہ کون سی کتنی پرانی، یا کن کے پیچھے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو وہ ان کو ہی قبر دے دیتے ہیں کہ بھی یہاں قبر کی جگہ موجود ہے، یہاں ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. غورکن کو بھی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کو بھی مرنا ہے، ظاہر ہے مر کر اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے. تو اس طرح کسی کی قبر کے اندر دوسروں کو دفنا دینا، اور پھر بعض اوقات ظاہر ہے کہ اس میں جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے، وہ نہیں آیا سال کے بعد پھر آ گیا وہ، اب دیکھے گا کہ کسی اور کو دفنا دیا گیا ہے، تو پھر لڑائیاں ہوتی ہوں گی آپس میں. جی ہاں بالکل، لڑائیاں تو ہوتی ہیں. پھر یہ بالکل غلط کام ہوا ہے نا کہ وہ اس کی قبر کے اندر کسی اور کو دفنا دینا شرعاً بھی جائز نہیں تھا، درست ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر دفنا دیا جائے. لیکن بہرحال اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کر لیا تو اب توبہ کریں. اب اس بات کی اجازت نہیں کہ قبر کھول کے اس کو نکالا جائے اور دوسری جگہ دفنایا جائے، بلکہ اب اس معاملے کو اللہ پاک کی ذات پہ چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں یا برزخ کے حوالے ایک طرح کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. مفتی صاحب، علم غیب اور وحی میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیے گا، اور اس کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی حضور، علم غیب اور وحی دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت لمبا سوال ہے لیکن خلاصہ صحیح.
اصل میں وحی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کے لیے خاص ہوتی ہے، یعنی غیر نبی کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، وحی صرف اور صرف نبی پر آئے گی، اور نبی کے لیے وحی ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی جو بھی نبی ہوگا اس کے اوپر وحی ضرور نازل ہوگی۔ اور جہاں تک رہا علم غیب کا معاملہ، تو علم غیب کا مفہوم اس سے اور وسیع ہو جائے گا، وحی کے ذریعے بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جگہ جگہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ غیب کی خبریں ہیں، وہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ موجود ہے کہ غیب کی خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم دیا گیا، تو وحی کے ذریعے بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور ذرائع بھی ہوتے ہیں، ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب علم غیب نبی علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی حاصل ہوگا، اور پھر ہمارے علماء نے معتزلہ کا رد کرتے ہوئے کتب عقائد میں دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے توسط سے، ان کے وسیلے سے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ تو علم غیب حاصل ہونے کی بھی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے ان کو بتا دیے کہ حاصل اللہ جل شانہ کی بارگاہ ہی سے ہوا ہے۔ الہام کے ذریعے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، الہام اور جو وحی ہے اس میں بہت سارے فرق موجود ہیں، اور الہام یہ ایک ضمنی چیز ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی۔ وحی قطعی ہوتی ہے کہ جو اس میں بتایا گیا یہ یقینی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ الہام کے اندر غلطی کا یہ جو ہے وہ اندیشہ رہتا ہے، تو اس حوالے سے فرق ہے۔ الہام کے ذریعے بھی علم غیبی عطا کیا جا سکتا ہے، تو یوں تو بہت سارے فروق اگر غور کیے جائیں گے، وہ فرق بہت سارے اس میں نکل آئیں گے۔ بنیادی ایک بات میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی کہ علم غیب جو ہے وہ انبیاء کے وسیلے سے دوسروں کو، یعنی اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ جو وحی ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کو وحی کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، مگر الہام، کشف، یہ معاملات اولیاء کے ساتھ۔ یہ تو قرآن و سنت سے ثابت، اور بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، جی ہاں، دلائل سے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث طیبہ میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کے اندر، ان کے واقعات کے اندر، اور اسی طرح محدثین کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے اقوال کے اندر الہام کا تذکرہ موجود ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث، مجھے حفظ حدیث کا الہام کیا گیا۔ اس وقت میں مدرسے کے اندر موجود تھا، پڑھتا تھا، تو میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ میں حدیث طیبہ کو حفظ کروں۔ تو اس طرح محدثین کی تعداد ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ معرفت الحدیث الہام، جو حدیث کی معرفت ہے وہ الہام ہے۔ تو اس پر الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ہمارا ایک کلپ موجود ہے یوٹیوب پر، دارالفتہ اہل سنت کے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی اس کی تفصیل مل جائے گی آپ کو، اور سرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ جی مزید سوال۔ میرا گلاس کا کام ہے کنیکشن لائن کے حساب سے، تو ہمارا یہ ہے کہ مہینے میں 1,00,000 1.5 لاکھ کا شو روم والوں سے کام ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہاف پیمنٹ ہو جاتی ہے اور ہاف روک لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ وہ اپنا باقی سب کام کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، نیاز نظر ہر چیز۔ یہ ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں کہ ان سے وہ نہیں دیے جا رہے، باقی ہر کام ان کا ہو رہا ہے، شادی میں اچھے سے اچھا کھانا ہے، سب کچھ ہے، تو جیسے کہ ہمارے پیسے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے جو یہ کام وغیرہ ہو رہے ہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، تو ان کو اس چیز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان کے پیسے روکے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ روک لیتے ہیں۔ یہ روکنا کیسا ہے؟ یہ پہلے تو اس پہ بھی ہو کہ کام ہو چکا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آدھے پیسے روک کے رکھتے ہیں۔ دوسرا پھر ظاہر ہے جس کے پیسے کہیں رکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ یہ سوچتے ہیں، یہ تکلیف تو ہے، پھر ساتھ ساتھ کہ یار یہ آدمی نیکی والے کام بھی کر رہا ہے، یہ قربانی پہ بھی اتنا خرچ کر رہا ہے، نظر و نیاز پہ بھی اتنا خرچ کر رہا ہے، ہمارے پیسے نہیں دے رہا۔ بعض کا تو عمرے کے لیے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے پورا ایک واضح نہیں کیا اس حوالے سے۔ ایک تو ہے کہ جو ان کا ٹائم طے ہوا، مدت طے ہوئی کہ اتنے عرصے کے اندر شو روم والے نے ان کو پیسے دے دینے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مہینے کا یہ طے ہوا کہ مہینے کے اندر یہ 1.5 لاکھ روپے ان کو دے دیں گے، جس میں سے ہاف پیمنٹ ان کو دے دی، اب ہاف باقی ہے، 15 دن گزرے ہیں، 15 دن یا 20 دن باقی ہیں ابھی،
تو اب وہ شو روم والا دعوت بھی کر رہا ہے، وہ عمرے پر بھی جا رہا ہے، اور وہ مختلف نیکی کے کام کر رہا ہے. اب یہ آگے سے کہتے ہیں کہ پہلے میرے پیسے دو پھر یہ نیکی کے کام کرو، تو وہ اس پر لازم نہیں، کیونکہ اس نے ٹائم ہی بولی، ٹائم پورا رکھا ہوا ہے نا، کہ اس نے یہ طے کیا کہ میں اس مدت کے اندر آپ کو پیسے دوں گا، اور یہ دین کی صورت ہے، کاروبار ہوا باقاعدہ. ٹھیک. تو ایک وقت مقرر ہوا کہ بھائی اتنے دن اس تاریخ کو ہم آپ کو دے دیں گے. اس سے پہلے اگر آپ کہیں کہ اس کا یہ اس طرح کے معاملات کرنا اور آپ کے پیسوں کو نہ دینا یہ ٹال مٹول کے اندر آئے گا، تو ایسا نہیں ہے. ہاں مدت مقرر تھی اور وہ آپ کو تنخواہ رہے ہیں، ٹال مٹول سے کام رہ رہے ہیں، یعنی مہینے کی بات ہوئی تھی، مہینہ پورا ہو گیا، اب وہ جان بوجھ کے بس بھیجنا آنا جانا جیسے بہت سو کا معمول ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں پیسے. تو اس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، جو غنی کا ٹال مٹول کرنا ہے یہ ظلم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ظلم ہوا کرتا ہے. تو اس لیے اب ان صاحب کا اس طریقے سے کرنا کہ ان کے پیسوں کو روکنا یہ ایک الگ گناہ کی بات ہے. پھر اس کے بعد اس کے سامنے نیازیں کرنا، عمرے پر جانا، دیگر اپنے اخراجات جو شاہانہ اخراجات ہوں وہ کرنا، یہ اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے، یعنی اذیت پر اذیت اسے وہ دیے جا رہے ہیں. ایسا کرنا بالکل غلط ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس ٹال مٹول کی وجہ سے اس کے یہ نیکی کے کام قبول بھی نہ ہوں. انہیں چاہیے کہ پہلے ان کے اوپر جو قرض ہے، جو دین ان کے اوپر ہے، اس کو جلدی سے جلدی ادا کریں، پھر نیکی کے دیگر کام جو نوافل ہیں ان کو بعد میں ادا کریں. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے پھر موقع بھی نہیں ملتا سامنے والے کو جو بات چیت کرنے کا. ظاہر ہے. اچھا یہ کہ خرید و فروخت ہے، یہ تو آپ نے واضح کیا، اور لمٹ بھی ہے یا اس میں مدت ہے. بعض کا تو ویسے ہی قرضہ ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ پیسے ایک بھاری رقم روک کے رکھتے ہیں. وہ تو جب چاہے مطالبہ کر سکتے ہیں نا، اس کا تو جو قرض دیا ہے تو وہ تو مطالبے کا حق ہر وقت رکھتے ہیں کہ جب چاہیں اس کا مطالبہ اچھا یہ کر یعنی ٹائم 6 مہینے کا دیا پھر بھی کر سکتے ہیں. وہ قرض ہے، وہ دین نہیں ہے. ہاں البتہ بہتر یہی ہے کہ جب ایک وقت دیا ہے تو اسی وقت پہ جا کر ہی اس کا مطالبہ کریں، اس سے پہلے نہ کریں. لیکن بہرحال جو بھی ہے ہر ایک کو اس حوالے سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھلے 30 دن کا ٹائم طے ہوا ہے کہ آپ کے اوپر جو دین بن رہا ہے خرید و فروخت کا وہ 30 دن کا ہے، لیکن 15 دن کے بعد آپ کے پاس گنجائش آ گئی تو کیوں اپنے اوپر اس بوجھ کو رکھا ہوا ہے؟ جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑائیں، پیسے دیں، اس کو ختم کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس وہ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، نہیں دیتے، موجود ہیں، وہ کچھ کرنا بھی نہیں ہے. ایک تو نا کہ کہیں پہ لگانے ہوں، کہیں دینے ہوں، موجود ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، بس ایک عادت ہے کہ اتنا ٹائم کا بولے نا تو اتنے ٹائم پر ہی دیں گے، یا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ یعنی کچھ نہ کچھ رکھیں گے اپنے پاس. تو ایسا نہیں. ہاں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے کام جس سے کروایا ہے تو اس کے کام کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یار اس نے یہ کام صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے لیے کچھ رقم وہ رکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اسے دیکھ لیا سے اس کی ادائیگی کرنا تو یہ ضروری ہو جائے گا، روکنا پھر اس کے بعد جائز نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کون کون سے ہیئر کٹ، ہیئر سٹائلز ناجائز ہے، ایسے بال رکھنا ناجائز ہے؟ آپ نے کچھ بھیج ہی دیتے کہ کیا کیا ہے، کون سے ہیں جس کی ممانت کریں گے. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ نارمل جو جی جیسے بعض سے تو حدیث پاک کے اندر منع فرمایا قضا وغیرہ سے کہ جیسے تھوڑے تھوڑے بال ہر مقام سے کاٹ لینا، یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. باقی اس حوالے سے ایک تو ہے سنت مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں عظمت ہی عظمت ہے، اور اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فعل فرما لینا تو سمجھیں کہ اس میں آخرت کی بھلائی تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ پاک دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر رکھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، اور آپ کے جو بال مبارک ہوتے تھے وہ زلفوں کی صورت میں ہوتے تھے. کبھی یہ زلفیں آدھے کان تک ہوتی تھیں، کبھی یہ پورے کان تک ہوتی تھی، اور کبھی اتنی ہوتی تھی کہ جو کندھوں سے چھو جائیں. اتنے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ثابت ہے. اب اس کے بعد یہاں پر جو شریعت مطہرہ کے اصول جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے بال یہ کٹوانا درست ہوگا اور کون سے بال کٹوانا ہی غلط ہوگا. جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی
ان عورتوں پر کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، یعنی ان کے جیسا طریقہ کار اختیار کریں۔ تو اب دیکھ لیں کہ آپ کے بال یہ کس انداز کے ہیں۔ اگر تو وہ عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو بھی غلط، اور عورتوں کے مردوں سے جیسے ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کفار، فاسق و فجار افراد جو ہوتے تھے، ان کے طرز کو اپنانے، ان کے طریقہ کار کو اپنانے سے خود بھی بچتے تھے اور بچایا بھی کرتے تھے۔ تو اب اگر بال ایسے ہیں کہ جو بالفرض اگر بعض بال ہوتے ہیں اس طرح کی کٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، وہ اس طرح کے بال رکھتے ہیں، تو اگر وہ واقعی ایسے بال ہیں کہ جو ان کے پتہ چلتا ہے کہ بھی کوئی مذہبی ان کا اس طرح کا شخص موجود ہے اور کوئی مسلمان اس طرح کا رکھتا ہے تو اس کے لیے حرام ہوگا، اور بعض صورتوں میں تو اور سخت اس کے لیے حکم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان بالوں سے بچنا یہ ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بال ایسے ہیں کہ جو سبھی رکھ رہے ہوتے ہیں، سبھی اس انداز میں کٹوا رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی کٹوا رہے ہیں اور کافر بھی کٹوا رہے ہیں اس انداز کے اندر، لیکن اگر صالحین نہیں کٹواتے اس انداز میں، نیک لوگ نہیں کٹواتے، تو پھر بچنا چاہیے۔ بال ویسے رکھیں جو مسلمانوں کے انداز میں ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں ہوں۔ آپ کی ایک ایک ادا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیوں نہ جھلکے؟ وہ کون سا کافر ہے جو اس نیت کے ساتھ زلفیں رکھے گا کہ مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زلفیں رکھی ہیں؟ وہ کبھی آپ کی طرز پہ نہیں چلے گا، کبھی آپ کا انداز نہیں اپنائے گا۔ یہ مسلمان کی ہی نادانی اور مسلمانوں ہی کی غفلت ہے کہ وہ دوسروں کے طریقہ کار کو فوراً اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر وہی جو اس سے قبل اس طرح کا طرز اپنائے ہوئے، چاہے وہ بالوں میں ہو، چاہے کپڑوں میں ہو، چاہے وہ داڑھی کے حوالے سے ہو، یہی انداز اگر کوئی غیر مسلم ایکٹر اپنا لیتا ہے، وہ طریقہ کار وہ اپنا لیتا ہے، اس نے زلفیں رکھ لی ہیں، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، تو اب مسلمانوں کی ایک اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی دیکھا دیکھی کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت بتائی گئی تو اس سے روگردانی، اور جب یہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے اس کو اپنا لینا، یہ پستی اور گراوٹ کی ایک انتہا ہے کہ جو مسلمانوں میں آج کل پائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کوسنے دیتے ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہے، ہمارا عروج نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے کوسنے بھی ان افراد کو دیتے ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب غیروں کی آپ پیروی کریں گے، غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے، ہاں جو ترقی کرنا چاہیے تھی اس کے اندر آپ کچھ نہیں کر رہے، لیکن صرف اور صرف ان امور کے اندر، اسلامی طریقے امور ہیں، اسلامی ان کے اندر آپ جب صرف پیروی کرنا سمجھتے ہیں صحیح، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کہاں سے آپ کی اخروی اور دنیاوی ترقی ہوگی؟ دونوں اعتبار سے مسلمان پستی کے اندر پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جی مزید سوال۔ ان کی بات ہے، میری اب 75 سال کی عمر ہے، میں ایک شخص سے یاری دوستی میں کھاتا پیتا تھا، سب کچھ کرتا، وہ دکاندار تھا، اس کے ساتھ میں نے بھائی والی میں چائے کے کام بھی شروع، لیکن میں نے اس کے کچھ پیسے دینے، کوئی 3,500 روپیہ دینا ہے، اس سے میں نے چیزیں لے کے کھاتا رہا، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں، میں نہیں دے سکا۔ لاہور میں رہنے والا ہوں، وہ سندھ کا رہنے والا تھا، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ فوت ہو گیا، اور میں ابھی تک اس کے پیسے نہیں ادا کر سکا۔ ابھی وہ اس کے بچے بھی نہیں یہاں پر چلے گئے ہیں، سندھ میں چلے گئے ہیں، میں کس کو پیسے کیسے ادا کر سکتا ہوں، مجھے یہ بتائیں۔ جی انہوں نے جو سوال کیا، اور اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کا کسی نہ کسی سے کوئی تعلق تو رہتا ہے، لیکن یہ جو بیچ والے کے انتقال ہو گیا تو اس کے بعد رابطہ بھی نہیں، اور ایک طویل عرصہ منقطع رہے، اب سوچ جاتی کہ پیسے تو لوٹانے تھے، کچھ نہ کچھ تو تم کیا حل کریں؟ یہ ایک طرح سے خوش آئند ہے کہ اس بات کا احساس تو ہے جی ہاں، کہ کسی کے پیسے دبانے نہیں ہیں، پیسے واپس کرنے ہیں۔ ہاں جو سستی کاہلی اس حوالے سے کی ہے، اس حوالے سے توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ اب جو رقم آپ کے پاس ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بندہ انتقال کر گیا جس کی رقم تھی، تو اس صورت میں جو وارث ہوتے ہیں جیسے اس کی اولاد ہے، ان کو وہ پیسے پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، معلومات لینا پڑے گی ان کے ورثاء سے، جو ان کے بچے وغیرہ ہیں، ان کی معلومات لے کے وہ رقم آپ کو ان کو دینا ہوگی تاکہ وہ وراثت کے اندر اس رقم کو بھی تقسیم کر سکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ ہاں کسی صورت بھی وہ بچے مل ہی نہیں رہے، ان کو معلومات ہی نہیں ہو پا رہی ان کے حوالے سے، ڈھونڈ لیا، معلومات کروا لی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے،
پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور اس امید پہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خلاصی عطا فرما دے گا، نجات عطا فرما دے گا، تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بعد میں کبھی اس کے بچے مل جاتے ہیں تو رقم بہرحال پھر ان کو دینا پڑے گی، ان کو دینا پڑے گی۔ اچھا، اس میں کبھی ایسا بھی بعض اوقات جو سننے میں آتے ہیں نا، رقم اماؤنٹ اگر کم ہے تو آدمی کو یہ ذہن رہتا ہے کہ یار تھوڑے سے میں اس کو ادا کروں، اور جس کے کھاتے میں زیادہ آ رہے ہوتے ہیں یا وہ ہے اچھا خاصا اس کا، اور دوسرے کا پورا ایک طرح کا بزنس، اچانک اموات ہو جاتی ہیں، کئی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کیا تھوڑے بہت ہیں تو یہ 500 1000 2000 ہے وہ دے دیں، لاکھوں روپے کہیں ہوں، کروڑوں کے ہوں؟ جی، یہ تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے یہ، کہ اگر کسی نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی، ایک بالشت زمین یہ غصب کر لی، دبا لی، تو 7 زمینوں تک اس کے گلے کے اندر توک بنا کے ڈال دیا جائے نیچے تک، قیامت کے۔ یہ صرف مثال دی ہے، اور ایک بالش کا، ایک بالش کی، یعنی چھوٹی سی چیز بھی کسی کی غصب کر لی ہے تو اتنا بڑا وبال، اتنا بڑا عذاب اس کے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ تو 1 روپیہ بھی یہ کسی کا دبانا نہیں ہے، چاہے کروڑوں روپے ہوں، چاہے 1 پیسہ ہو، ایک پائی ہم نے واپس کرنی ہے، لوٹانی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی رقم ہے تو دبا لیتے ہیں، چھوٹی رقم ہو تو واپسی کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار چھوٹی سی تو رقم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، بڑی رقم ہوتی تو چلو ہم اس کو لوٹا دیتے، 3 ساڑھے 3 ہزار روپے وہ کیا کرے گا؟ تو ایسا نہیں، بلکہ 3 ساڑھے 3 ہزار تو بہت بڑی بات ہے کہ 3.5 روپے بھی ہوں تو وہ بھی آپ نے دنیا کے اندر اپنی خلاصی لازمی طور پر کرنی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کسی کے اوپر پکڑ لیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اس بھلائی کا بدلہ دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ ایسے کئی واقعات کتب کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کے بارے میں یہی بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے اندر عجائب ہوتے ہیں جو ہمیں ترغیب دلاتے ہیں اور ترہیب دلاتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک تنکے کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، جنت کی نعمتیں قبر کے اندر حاصل نہیں ہو سکیں، تو کسی بھی معمولی چیز کو یہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے لوٹا ضرور دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کے اسے کر مت ڈالو، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اسی کے اندر۔ یہ سوال، اور اس سے میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کئیوں کے لیے یعنی یہ رہنمائی، اور پھر ایک طویل عرصہ بھی اگر کسی نے گزار دیا، اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس سے پھر مزید اپنی ارننگ کرتے ہیں، اس سے اپنے کاروبار کو، اور پارٹنرشپ بعد اوقات حسان صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک کی موت ہو گئی، دوسرے کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے مانگ کے تھک جاتے ہیں تو وہ صاحب مکر جاتے ہیں، پیسہ ہی نہیں ہے یا کچھ ایسا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور کئی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ایک حالیہ ایک جگہ اچانک موت کا سلسلہ ہوا تو کسی نے رابطہ کیا رہنمائی کے لیے کہ بھی ان کے اچھا خاصا اماؤنٹ ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم ان کی کوئی وہ بلڈر تھے یا کوئی اس طرح کی یعنی کام ہی کرتے ہیں کہ چیزیں دلاتے ہیں، تو اچھا اماؤنٹ ان کا ہمارے پاس تھا جو انویسٹمنٹ ہم کرتے تھے، تو اب ان کی اچانک موت ہوئی ہے تو اس کی کیا ہم تقسیم کریں۔ چلیں یہ بھی بتا دیں اب اس میں وہ کسی ایک فرد کو دیں، بیوہ کو دیں، یا ان کے والد کو دیں، یا میت کے بھائی کو دیں، کس کو دینے چاہیے اماؤنٹ بھی جو ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو بندہ قابل بھروسہ ہو، امین ہو، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بچے چھوٹے ہیں اور بیوہ ہے تو یہ پیسے وہ کھا جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی طریقے سے غور و فکر اس کے اوپر کر لیں، اور اگر بالفرض اس نے کسی کو اپنا مقرر کیا ہے کہ میری رقم میرے انتقال کی صورت میں اس کو دینا، تو پھر اس کو دے دے تاکہ وہ تقسیم کرے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیا جائے کہ اس کے ورثاء میں کون کون ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں۔ اب بچوں میں دیکھا جائے گا لڑکے لڑکی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر بھائی کو حصہ اس میں سے نہیں ملے گا، اس کے بیٹے بیٹی جو میت کے موجود ہیں تو میت کے بھائی بہن اس کے اندر شریک نہیں ہو پائیں گے، اگر لڑکے بھی اس کے اندر موجود ہیں تو والد کا بہرحال حصہ بنے گا۔ لیکن اب اس کو پورا ظاہر سی بات ہے دیکھنا ہوگا کہ کس کس کا حصہ بنتا ہے، تو اب جو حصہ مقرر ہوتا ہے وہ سب کے برابر، سب کے حصے کے اندر وہ رقم آ جائے گی۔ اب جو ان کا اس وقت ولی بنتا ہے
सरपरस्त इनका बनता है, वो उस रकम को हासिल करता है और वो कहता है कि भाई ये चूँकि बच्चे हैं, ज़ाहिर है कि इस रकम को ये संभाल नहीं पाएंगे, और जिसके पास पैसे लग रहे हैं उसके बारे में पूरा भरोसा है कि ये इनकी रकम को ज़ाया नहीं करेगा। तो फिर बाज़ सूरतों में ये हो सकता है कि उनकी रकम के ज़रिए कारोबार किया जाए ताकि इनकी रकम सेव रहे और नफ़ा भी इनको हासिल होते रहे। लेकिन बहरहाल इसमें तमाम अंदेशों को देखना होगा, या प्रॉपर्टी खरीद के रख दें जिसमें मजीद कुछ और उस तरह के मामले नुकसानात का एहतमाल ना हो कि बच्चों की, यतीम बच्चों की रकम ज़ाया हो जाएगी। यानी जिन सूरतों में भाइयों का हिस्सा नहीं है बिलफर्ज, मैयत के भाइयों का हिस्सा, उनके बच्चों का जहाँ बेटे बेटियां हैं, तो लेकिन ये जो रकम दे रहा है ये उनको शामिल तो करे उस गुफ्तगू में, क्योंकि बच्चों के चच्चा हैं, वही सरपरस्त वही बनेंगे कि ये दे रहे हैं, यानी ना सिर्फ बेवा को दे ना किसी एक फर्द को दे। बिल्कुल, तो होना यही चाहिए कि ये मुख्तलिफ को, जब उसके पास है तो पूरी एहतियात के साथ और पूरे एहतमाम के साथ वो दे, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर ये तो बड़े, जैसे आपने बताया ना, ये तो बड़ी ईमानदारी के साथ और एक दे रहे हैं, लेकिन जो लेने वाले होते हैं बाज़ औक़ात वो बड़ी गड़बड़ करते हैं और ये यानी ले लेते हैं और उसके बाद फिर यतीम बच्चों के ऊपर वो जुल्म सितम ढा रहे होते हैं। कुछ ऐसे में से मैं चाहूँगा कुछ मुख्तसरन भी सवाल जवाब भी। नमाज के दौरान आस्तीन कितनी लंबी होनी चाहिए? आस्तीन कितनी लंबी होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। इसमें तो कोई ये कि बहुत ज़्यादा कोई लंबी हो तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही नहीं होनी चाहिए। औरतों की भले हो लंबी, लेकिन मर्दों के लिए ये कि जो आम तौर पर रूटीन होती है उसके मुताबिक जो हथेली है उसके किनारे तक होनी चाहिए। और मामला बरक्स है, यानी औरतें कम कर लेती हैं, लेकिन उनका तो ये सितर में ना नमाज के लिए तो और उनको एहतमाम कर, जी ऐसा ही है, बड़ी चादर लें, कुछ और एहतमाम ऐसा ही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 17 साल में बचपन से कुरान पाक पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। मैंने बहुत कम सजदे तिलावत किए हैं, मुझे याद भी नहीं है सजदे तिलावत कितने हैं मेरे ऊपर, तो इसकी क्या अदायगी मेरे ऊपर रहेगी? बिल्कुल रहेगी, आपको ज़न्ने गालिब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आपके ऊपर हो सकते हैं तो उनको अदा करना होगा। एक ही नशस्त के अंदर घंटा डेढ़ घंटा लगाएं और उसमें सारे के सारे अदा कर लें, बल्कि बहुत बड़ा टाइम मैंने बोल दिया, अगर आप कोशिश करेंगे तो आधे घंटे के अंदर सारे अदा कर लेंगे। सही। मौज़िन अजान दे रहा हो तो क्या उस वक्त बयान या नात रोक देनी चाहिए? बिल्कुल रोक देनी चाहिए। अजान जब हो रही हो तो उस वक्त कुरान पढ़ रहा तो वो भी हुक्म है कि कुरान को रोक के अजान सुने और अजान का जवाब दे। जब लोग नमाज में क़ियाम की हालत में हैं तो कुछ लोग अपने जिस्म का वज़न पाँव पर छोड़ देते हैं, तो क्या इस तरह मकरूह होता है अमल? नहीं, बिल्कुल ये तरावो कहलाता है। कभी सीधे पाँव पर जोर देना, कभी उल्टे पाँव पर जोर देना। हाँ, बाज़ लोग बिल्कुल वो टांग आगे की तरफ निकाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, जोर देना चाहिए। कभी सीधे पाँव पे जोर दे रहे हैं और कभी उल्टे पाँव पे जोर दे रहे हैं। तवील नमाजें हो या आम नॉर्मल भी जिसमें इतना जरूरत भी नहीं किसी को, अगर बिलफर्ज तरावो तो सुन्नत है ना, वो तो हर नमाज के लिए, तरावी में या उसमें सब में सुन्नत है। सही है, तो नहीं करेंगे तो कोई सुन्नत मौक़दा नहीं है, लेकिन करना चाहिए अगर कर सकते हैं। वैसे आम तौर पे लोग करते नहीं हैं, एक तो मालूम भी नहीं होता, दूसरी तवज्जो भी नहीं होती। बाज़ लोग पूरा घुटना ही बाहर की तरफ निकाल देते हैं तो वो अजीब सा फील हो रहा होता है, ऐसा ना किया जाए। ये तरावो वाली अमल के कुछ सुन्नत का ये प्रैक्टिकल ये भी होना चाहिए, अमीर सुन्नत ने करके दिखाया है। अच्छा, चले माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपके कई सवालात ऐसे भी होते हैं, ज़ाहिर है ये मुख्तसरन दौरानिया है जिसमें हम 20 से 25 शरई मसाइल मुख्तलिफ अंदाज से वो डिस्कस करते हैं, तो ये सिलसिला, ये प्रोग्राम ज़रूर आप मुलाज़ा फरमाया करें। और अगर आपके ज़रूरी सवालात ज़ाहिर है जो दरपेश और भी मामलात हैं तो दारुल अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स अपने पास रखिए और इन फ़ोन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये नंबर्स ऑन होते हैं और इस पर आप रब्ता कीजिए तो इंशाअल्लाह आपके उन मसाइल के जवाबात भी आपको पेश कर दिए जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन के अहकामात पर सीख कर समझ कर दुरुस्त तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।